یار یہ بات حضور نے ارشاد فرمائی، رستے کو روک کر نہ بیٹھو۔ ہمارے ہاں بازار کے اندر کبھی گزرنا پڑے نا، منڈی کا بازار ہو یا ویسے کوئی بازار ہو، تو لوگوں نے نا خام خواہ آگے ریڑیاں لگائی ہوتی ہیں، رستے کو انہوں نے تنگ کیا ہوتا ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے بازار بڑا کھلا ہوتا ہے، بڑا کھلا ہوتا ہے، لیکن ریڑیوں والوں نے جناب، کسی نے فروٹ کی ریڑی لگا لی ہے، کسی سبزی والے نے اپنا ٹھیلا لگایا ہوا ہے، کسی نے اور کوئی چیز رکھ کر جناب رستے کو تنگ کر دیا ہوتا ہے، تاکہ دو موٹر سائیکل اگر گزرنا چاہیں تو وہ بھی گزر نہیں سکتے، بڑا تنگ رستہ کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ شریعت اسلامیہ کی نظر سے دیکھا جائے تو یہ غلط، بالکل ناجائز ہے کہ رستے کو تنگ کر دیا جائے۔ اب غریب آدمی بھی وہاں پر ریڑی لگا کر کھڑا ہوتا ہے، اس نے بھی رستے کو تنگ کیا ہوتا ہے۔ اب اگر اے سی صاحب آ جائیں یا کمیٹی کے کچھ افسران آ جائیں تو وہ ریڑی والے کو ظاہر ہے، ایک تو ان کا بھی انداز تھوڑا سا ترش اس لیے ہو جاتا ہے کہ ہمارے لوگ بھی مانتے کوئی نہیں ہے، شرافت کی زبان یہ مانتے کوئی نہیں۔ اگر ایک دفعہ کوئی بندہ ہٹا کر جاتا ہے، ابھی وہ گیا ہی ہے، دوبارہ پھر ریڑی وہیں پر، دوبارہ پھر رکشہ وہیں پر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ ہمارے دکاندار اسی طرح آگے تک جناب اپنا سامان لگا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور ہمارے دکاندار یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جب تک ہم ادھی سے زیادہ دکان باہر نہ لگائیں تو شاید کوئی گاہک آئے ہی نہ، کوئی کسٹمر آئے ہی نہ۔ ہم نے رستہ تنگ کر دیا ہوتا ہے، راہ کو ہم تنگ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر کوئی اے سی صاحب یا کمیٹی کے افسران آ جائے تو پھر وہ ریڑی کو ظاہر ہے انہوں نے الٹنا ہی ہوتا ہے، پھر ہمیں یاد آ جاتا ہے جی غریب کی ریڑی الٹ دی گئی ہے، جی غریب کا فروٹ روڑ دیا گیا جناب، غریب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ چلو غریب کے ساتھ زیادتی ہوئی سو ہوئی ہے، لیکن غریب کو بھی تو چاہیے نا کہ وہ بھی بندے کا پتر بنے، جہاں پہ ریڑی لگانی چاہیے وہاں پر ریڑی لگائے نا۔ اب یہ تو شریعت اسلامیہ اور احادیث کی روح سے اگر دیکھا جائے تو یہ تو بالکل غلط طریقہ ہے کہ آپ نے رستے کو تنگ کر دیا جناب، رستے میں آپ نے ریڑی لگائی ہوئی ہے، رستہ اتنا کشادہ تھا کہ گاڑی بھی گزر سکتی تھی، لیکن ہمارے افراد نے رستہ اتنا تنگ کر دیا ہوتا ہے، اتنا تنگ کر دیا ہوتا ہے کہ وہاں سے موٹر سائیکل گزرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر ہمیں غریب کی ریڑی یاد آ جاتی ہے اور غریب کا روڑا ہوا فروٹ ہمیں یاد آ جاتا ہے۔ یہ ہمیں یاد نہیں آتا کہ غریب نے بھی کوئی نہ کوئی حرکت کی ہے، غریب بھی ریڑی وہاں پر لگائے جہاں پر لگانے کا تک بنتا ہے۔ یہ تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ تو رستے کو تنگ کر دے۔ ہمارے یہ رکشہ چلانے والے احباب بھی ایسا ہوتا ہے، روڈ کے اوپر انہوں نے رکشہ سٹینڈ لگایا ہوتا ہے، حالانکہ قانونی اعتبار سے بھی وہاں پر رکشہ کھڑا کرنا درست نہیں ہوتا، اور شرعی اعتبار سے بھی ممانعت ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رستے کے حقوق ہیں، اور ان رستے کے حقوق کو پورا کرو، رستے کو تنگ نہ کرو، رستے کو روک کر